الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم. صدق اللہ مولانا العظیم. عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں. آج دوسری بار غالباً 11 ماہ کے بعد کراچی کے اس علاقہ قیوم آباد میں عزیزی محترم قاری محمد بلال حیدری سلمہ ان کی پرخلوص دعوت پر ادارہ کے اس سالانہ پروگرام میں تقریب سعید میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسٹیج پر علماء کرام معززین علاقہ تشریف فرما ہیں. مجھ سے قبل بڑے خوبصورت انداز میں حضرت مولانا مفتی قاری محمد یاسین صاحب دامت فیوزہم خوبصورت انداز میں ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے تھے. آپ حضرات جس محبت سے اس خوبصورت محفل میں سننے کے لیے تشریف لائے، میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ہر قدم پر آپ کو نیکیوں سے مالا مال کرے. اگرچہ مارکیٹ اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے، دکانیں بند نہیں کی احباب نے، شور بھی ہے، لیکن آپ کی توجہ اگر میری جانب رہی، میں آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا. قاری بلال حیدری صاحب نے اتنی خوبصورت اور محنت سے اہتمام کیا. آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر، اپنے کام چھوڑ کر، سفر کر کے پہنچے، تو اللہ کرے یہ ہمارا سارا سلسلہ کسی کھاتے میں لگ جائے. یہ تبھی ہوگا جب آپ کی توجہ میری جانب ہوگی. اگر آپ 1-2 منٹ کی مجھے اجازت دیں تو جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ایک سائیڈ پہ میں بٹھا دوں اور آپ کو تھوڑا سا قریب کر لوں، اگر اجازت ہو تو. جی آپ بیٹا تھوڑے سے سائیڈ پہ. میں نے اپنے محترم بھائی قاری محمد طلحہ قمر صاحب ان کے ذریعے سے بلال حیدری صاحب کو یہ پیغام تو بھجوایا تھا کہ یا کوئی کسی پلاٹ کا انتظام کر لیں، کسی ہال کا انتظام کر لیں، یا یہاں پر کنوپی ہو جائے، لیکن وہ میرے خیال میں سب کچھ نہ ہو سکا. تو اب جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا کہ آپ حضرات کو اپنے قریب کر لیا، اور میں خود بھی بیٹھ گیا تاکہ میں آپ سے دور نہ رہوں. اور سٹیج پر جو خاموشی ہے یہ بھی کوئی سٹیج کا حق ادا نہیں ہو رہا. سٹیج والے حضرات اس انداز میں خاموش بیٹھے ہیں جیسے دولہا نہیں خاموش بیٹھا کرتا، اور وہ اشارے سے پھر بتاتا ہے مجھے اب یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. یہ ماشاءاللہ سٹیج والے اس قدر خاموش بیٹھے ہیں.
اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تازہ تازہ چلہ لگا کے آئے ہیں. جیسے میرے بھائی مولانا محمود صاحب تازہ تازہ عمرہ کر کے تشریف لائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا. میں اس لیے یہ سارا کچھ بلال حیدری صاحب یہ سارا کچھ اس لیے خود بھی بیٹھ گیا، ان حضرات کو بھی پہلے سے تیار کر رہا ہوں، آپ حضرات کو بھی قریب اس لیے کیا کہ جو میرے بھائی بلال حیدری صاحب نے اتنا اہتمام کیا ہے، میں بھی پنجاب سے یہاں پہنچا ہوں، تو اب میں محض کھڑے ہو کر شور مچا کے واہ واہ کرا کے نعرے لگا کے نکل نہ جاؤں، میں کوئی پیغام آپ تک پہنچا سکوں. میں اس لیے بیٹھ کے آرام سے تھوڑی سی گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. کس نے کہا تجھے؟ میں تجھے سر والا لگا ہوں؟ میں بے سرا بندہ ہوں. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. بو جال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. میں نے عرض کیا کہ میں توجہ ہوگی تو میں بات کر سکوں گا. یوں سمجھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اردا گرد دکانیں بند ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ دکانیں بند ہیں، بازار میں نہیں ہوں، ایک حال میں بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں جو شور آپ کو سنائی دے رہا ہے وہ مجھے نہیں سنائی دے رہا؟ لیکن میں اسے نظر انداز کر رہا ہوں اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے. وحدت کے بھرے جام عموماً جو نئے دوست آئے ہیں نا، بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا، میں کو کھل کے دل کی بات کرنے لگا ہوں. توجہ. قاری اتر صاحب چلے گئے؟ اچھا اچھا ذکر میں ہیں تو بولی جماعت والے نا ایک ساتھی کو ذکر پہ بٹھا دیں. عموماً ہمارا ماحول ایسا بن گیا، ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا کہ یہ تو چلو بازار ہے نا، مسجد بھی ہو نا، مسجد بھائی طارق صاحب مسجد بھی ہو نا تو مولوی کو پہلے آ کے پوچھنا پڑتا ہے یہاں کیا ماحول ہے. خطیب کو آ کے پوچھنا پڑتا ہے یہاں کیا ماحول ہے. قاری صاحب یہاں آئیں گے، میں نے کہا تھا نا کافیاں لے کے ساتھ آ جائیں گے.
مزہ نہیں نا آتا مجھے. خطیب کو آ کے پوچھنا پڑتا ہے مسجد میں بھی کہ یہاں، میرے ساتھ تھوڑا سا بولیے گا. حیدری صاحب اب آپ بیٹھ جائیں گے میرے پاس، بالکل بھی نہیں. جو انتظام ہونے تھے ہو چکے، جتنے لوگ آنے تھے آ گئے، یہی کافی ہیں. ہجوم نہیں چاہیے، ہجوم نہیں چاہیے. توجہ. ماحول ایسا بن گیا، ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا، خطیب کو آ کے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ماحول کیا ہے. کیوں؟ اگر تو ہے نا بریلوی بھائی زیادہ تو پھر شان رسالت سناتا ہوں. اگر تو ہے نا شیعہ حضرات زیادہ تو پھر اہل بیت سناتا ہوں. اور اگر ہے نا وہابی زیادہ تو پھر رب رب کرتے ہیں. یہ ماحول بن گیا. توجہ، میں نے کہا میں کھل کے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا ماحول بن گیا، ہماری ریت ایک چل پڑی ہے کہ یہاں کیا ماحول ہے اس کے مطابق میں بات کروں. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے انداز میں کہ کیا خیال ہے جو حسین کو مانتا ہے وہ حسین کے رب کو نہیں مانتا. جو حضور کی عظمت کو مانتا ہے وہ حضور کو شان دینے والے خدا کو نہیں مانتا. میری سمجھ میں بات نہیں آتی. میں ابتدا کر رہا ہوں حضور کے اور حسین کے رب سے. اصلی بولیں میرے ساتھ. اس کے رب سے بات کر رہا ہوں. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. اور بہت سارے جملے ایسے ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. بولتے ہیں وہ دل میں نہیں ہوتے، زبان پہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. دوستو توجہ رکھنا میری جانب، اللہ بڑا ہے. کیا مطلب وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے؟ اس کا وجود بڑا ہے. کیا مطلب کہ اللہ بڑا ہے؟ وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے. اللہ اکبر، اس کا وجود بڑا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو بولتے ہیں، شب و روز میں بولتے ہیں، ہر اذان میں بولتے ہیں، ہر نماز میں بولتے ہیں، لیکن دل میں نہیں. سمجھتے نہیں کہ وہ بڑا کیسے ہے. توجہ ہے؟ میں خوب جانتا ہوں، میں شعر سناؤں گا، حیدری صاحب زیادہ خوش ہوں گے اور ممکن ہے فیس بھی زیادہ دے دیں. ویسے مجھے امید ہے یہ ویسے بھی انشاءاللہ دے دیں گے زیادہ ہی. خدا را میں عقیدے کی بات کرنے چلا، وہ سنیے گا. اللہ اکبر، اللہ بڑا. آؤ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بزرگ کے دروازے پہ لے چلو. جس بزرگ نے اس کی وحدت کا اعلان اس انداز سے کیا، اس کی کبریائی کا اعلان اس انداز سے کیا کہ حاکم وقت نے کہا آگ میں ڈال دیا جائے، جلا دیا جائے. میل ہا میل تک آگ جلائی گئی. اس ایک موحد کو جلانے کے لیے جب آگ جل گئی، اس قدر زیادہ آگ جل گئی، اب پھر کابینہ بیٹھی کہ کیا انداز ہو کہ یہ آگ کے درمیان میں جا کے گرے. ایک صاحب نے مشورہ دیا ایک پنگوڑا بنایا جائے، ایک جھولا بنایا جائے، اس جھولے میں ابراہیم کو بٹھایا جائے. جب جھولا عین شباب پر ہو،
पंगूड़ा ऐन शबाब पर हो उसकी रस्सियां काट दी जाएं, पंगूड़ा आग के दरमियान में जाके गिरेगा। हजरत इब्राहिम के कपड़े उतारे गए, अमामा उतारा गया, आंखों से आंसू आ गए। मौला सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तेरी तौहीद पे आ जाए इब्राहिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पंगूड़े पे बिठाया गया, अरे यूं ही तो अल्लामा इकबाल ने नहीं कहा था, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। बिठाया गया पंगूड़े पर, झूला झुलाया गया। अकबर का माना करने चला हूं, अकबर किसे कहते हैं? पंगूड़े पे बिठाया गया, झूला ऐन शबाब पर है, पंगूड़ा ऐन शबाब पर है, हवा का झोंका आता है, आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम या इब्राहिम खलीलुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन? मैं जिब्रील। आपको आग में डालने लगे हैं? हाँ। आप हुक्म दें, मैं इस आग को अपने परों पे उठा के नमरूदियों पे दे मारूं। हजरत इब्राहिम खामोश। दूसरा झोंका, आप कौन? मैं मीकाइल। आप हुक्म करें, मैं मी बरसा के ठंडी कर दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। तीसरा झोंका, आप कौन? मैं इसराफील। आप हुक्म दें, मैं सूर फूंक के आग बुझा दूं। हजरत इब्राहिम खामोश। एक सवाल करते हैं, फरिश्तों खुद आए हो या उसने भेजा है? खुद आए हो या उसने भेजा है? फरिश्ते कहते हैं आए खुद हैं, उससे पूछ कर आए हैं। तो हजरत इब्राहिम फरमाते हैं फिर पीछे हट जाओ। हाय 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 हाय, फिर पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। मैं जानूं, वो जाने, आज आग में जाने वाला इब्राहिम खलील जाने या उसे बचाने वाला रब्बे जलील जाने। पीछे हट जाओ, मैं अकबर से राबते में हूं, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। जब हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों को पीछे हटाया, डायरेक्ट हुए, तो अल्लाह भी डायरेक्ट हुआ। हजरत यूसुफ को बचाना था, जिब्रील को कहा जाके कुएं में पर बिछा। यहां भी अल्लाह किसी और को हुक्म दे सकते थे, हवा को हुक्म दे सकते थे। जब हजरत इब्राहिम डायरेक्ट हुए तो अल्लाह भी डायरेक्ट हुए, डायरेक्ट हो के मुखातिब हुए, या नारो कूनी, या नारो कूनी बरदा। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं अगर बात बरदा तक होती तो यख हो जाती। फरमाया इतनी ठंडी ना होना मेरे इब्राहिम को ठंड लगे। सलामा सलामा, सलामती वाली बन जा। मतलब ये अर्ज करने चला हूं, ज्यादा तफसील में आगे गया तो मुश्किल हो जाएगी बात। अकबर का माना ये कि उसका हुक्म बड़ा। जिन्हें समझ आए सिर्फ वो बोलिएगा। उसका हुक्म, उसका हुक्म बड़ा। अल्लाह अकबर, उसका हुक्म बड़ा है। जब उसका हुक्म आ जाए, उसके सामने फिर दुनिया का हुक्म नहीं चला करता। खुदी का सिर्र नेहा, अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर चबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? जो आए करीमा मैंने पढ़ी, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। मुझे महसूस ये हो रहा है कि मैं ओखी गल शुरू कर बैठा जी। मैं पंजाबी फिर शुरू कर देनी।
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ نے اسلام پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور غالب ہوگا، غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا. اب توجہ رکھیے گا، میں جو مجھے حکم ملا اس کے مطابق میں گفتگو کرنے چلا ہوں آپ حضرات کے سامنے. اللہ رب العزت نے انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا، آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا، اور حضور آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. محبت سے بول، حضور آخری نبی ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور آخری نبی، ساری کائنات کے امام نبی، ساری کائنات کے سردار نبی، مقصود کائنات نبی، مرکز کائنات نبی، ہادی کائنات نبی، روح کائنات نبی، طبیب کائنات نبی، حسن کائنات نبی، رونق کائنات نبی، بہار کائنات نبی، فخر موجودات نبی، جمیع الحسنات نبی، جامع البرکات نبی، خیر الانام نبی، سید العرب والعجم نبی، جمیل الشیم نبی، تاجدار حرم نبی، چراغ حرم نبی، عادل بے عدیل نبی، دعائے خلیل نبی، لطف رب جلیل نبی، صادق و امین نبی، خیر الورا نبی، بدر الدجا نبی، شمس الضحا نبی، احمد مصطفیٰ نبی، آخری نبی. پانی پلاؤں آپ کو؟ بولو نا تھوڑا. آخری آخری آخری. اچھا اتنا تو سبھی مانتے ہیں نا کہ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند، حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند، ساری کائنات سے بلند. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے سب سے پہلے انسانوں کو چنا ہے. کسے چنا؟ انسان بولیں. کسے چنا؟ قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ چار قسمیں اٹھانے کے بعد پھر پانچویں قسم اٹھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پہلے انسانوں کو چنا، توجہ، پھر انسانوں میں سے جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح. آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داود کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا. جنہیں چنا فرمایا استفا. استفا کہتے ہیں چنا ہوا. استفا آدم، استفا نوح، استفا ابراہیم، استفا اسماعیل، استفا یحییٰ، استفا زکریا، استفا. پھر استفا میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ. پھر ان چنے ہوئوں میں سے پھر اپنا محبوب چنا. جہاں بھیجا اس جگہ کو بھی چنا. جہاں بھیجا اس جگہ کو بھی اللہ کہاں بھیجیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں بھیجا ہے ابراہیم کی دعا بنا کر، تو وہیں بھیجوں گا جہاں ابراہیم نے مانگا ہے. ولادت وہیں ہوگی جہاں ابراہیم نے مانگا ہے، میلاد وہیں ہوگا جہاں ابراہیم نے مانگا ہے. ساری کائنات سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں وہاں بھیج کر پھر اس جگہ کی قسمیں اٹھاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ لا اقسم بہذا البلد. مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی قسم، مجھے مکہ کی قسم. لا اقسم بہذا البلد. مجھے مکہ کی قسم
یہ تو معنی ہے اقسم بہذا البلد کا، یہ تو معنی ہے اقسم بہذا، لا اقسم بہ، لا نہیں، لا کا کیا معنی؟ معنی تو یہ بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. بے شک یہی معنی بنتا ہے. بے شک. مشکل بات شروع کر دی. چلو کوئی بات نہیں. لا اقسم بہذا البلد کا کیا معنی؟ میں مکہ کی قسم نہیں اٹھا. حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے، لا زائدہ ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کی شاعری میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی مصنف نہیں چاہے گا اس کی تصنیف میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی مؤلف نہیں چاہے گا اس کی تالیف میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی مدرس نہیں چاہے گا اس کے درس میں کوئی لفظ زائدہ ہو. کوئی خطیب نہیں چاہے گا اس کے خطبے میں کوئی لفظ زائدہ ہو. اور قرآن تو رب کا کلام ہے. مانا کروں جی؟ سر ہلا دیں گے؟ ہلکا پھلکا سر ہلا دیں گے؟ لا اقسم بہذا البلد، ایک لمحے کے لیے. مانا یہی ہے کہ میں مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. حضرت مفتی صاحب میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا، فتویٰ نہیں لگانا. مانا یہی ہے کہ میں مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے. لا کو اس کے مقام پہ رہنے دو، ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے مقام پہ رہنے دو. لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے. کسی کی رفت کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. محبوب مکہ کی قسم اٹھا کے اس کی شان بیان کیوں کروں؟ یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ او کو بات سمجھ آئیے کون؟ ووالدم وماول، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی. مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر. خدا کا فیض اترا اعلیٰ مکان سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشاں بن کر. رسول اللہ آئے ساری دنیا کے امام بن کر. اچھا، جو نئے سننے والے آئے ہوں گے انہیں اتنی بات تو پتہ لگی ہوگی کہ یار یہ ولادت مانتے ہیں. وہ جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے وہ غلط کہتا ہے یہ ولادت. وہ جو فساد پھیلاتا ہے مولوی وہ غلط کہتا ہے یہ عاشق رسول ہیں میلاد مانتے ہیں. بولنا بولنا بولنا. یہ الگ بات ہے کہ تجھ سے میلاد کے نام پہ چندہ نہیں مانگتے، لیکن میلاد بات پیکرے دل ربا بن کے آیا. نہیں تسی کل بولے ہو، آج رہن دیو، کل بولنا.
پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو قوم میں فرقہ پھیلاتے ہیں۔ زور سے کہو، زور سے کہو۔ کبھی کہیں گے یہ آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں لوگوں، کہاں آقا؟ میرا عقیدہ، میرے اکابر کا عقیدہ، میرے علماء سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ رکھے ایک ترازو، ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے، زمین و زمان اسی پلڑے میں، مکین و مکان اسی پلڑے میں، شجر و حجر اسی پلڑے میں، بر و بحر اسی پلڑے میں، نباتات اسی پلڑے میں، جمادات اسی پلڑے میں، ارضیات اسی پلڑے میں، فلکیات اسی پلڑے میں، علماء اسی پلڑے میں، اتقیاء اسی پلڑے میں، نوجباء اسی پلڑے میں، بیت اللہ اسی پلڑے میں، بیت المعمور اسی پلڑے میں، بیت المقدس اسی پلڑے میں، لوح و قلم اسی پلڑے میں، انبیاء اسی پلڑے میں، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس اسی پلڑے میں۔ دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہے، میرا مسلک ہے، میرا نظریہ ہے، میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہوگا۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب، میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری، مجھ کو تابع سوند خاموشی تیری، تو جلی میں خفی، تو اٹل میں نفی، تو صلہ میں گلا، تو کجا من کجا۔ ہائے ہائے، کون میرے آقا کے جیسے؟ کون میرے آقا کے جیسے؟ جب پیدا ہوئے اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا ہنسی بیٹا، وابی تو نہیں زیادہ آئے، بول دے نہیں ہو، اتنا پیارا بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا، میں نے آج تک ایسا بیٹا نہیں دیکھا، میں نے آج تک ایسا بیٹا، ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں یہ تو ہر ماں کہتی ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ میں نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی، حلیمہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا؟ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف اپنا خاندان دیکھا، قریشی دیکھے، ہاشمی دیکھے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا ہنسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آ گئے، بابا جی آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی بول، آفا کہا اگر دیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل کہتے ہیں ارے تم نے کیا دیکھنا تھا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ مجھے مجھے اپنی الوہیت کی قسم میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے۔ بس دو چہرے مجھے چپ چپ سے نظر آئے اور بات وہی ہے جو رات میں نے
مولانا معروف صاحب کے پروگرام میں کہی کہ بعض لوگ اس لیے نہیں بولتے کہ یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے. نئی بات کروں گا تو کہے گا دلیل دے. جبریل نے تو آنا چھوڑ دیا, تو کہاں سے نیا مذہب لے گیا. وہ ایک خطیب صاحب میرے دوست ہیں وہاں گجرا والا, وہ کہتے ہیں یار کیسا بڑی عجیب بات ہے, ربیع الاول آ گیا. میں نے کہا ہاں میں بھی تاریخیں دے رہا ہوں. کہنے لگے میں بھی دے رہا ہوں. کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نئی تقریر کرنا. تو میں نے کہا یار میں ولادت کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے, اماں آمنہ ہے, دائی حلیمہ ہے, میں اب نئی دائی کہاں سے لاؤں. ہائے ہائے ہائے. چلو خیر ہے, کوئی بات نہیں. وہ دو بندے ہیں, ذرا بیٹھے رہیں چپ کر, کوئی بات. میں اب ادھر نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. وہی جو حضرت شعر آپ کو حضرت حسان کا سنا رہے تھے, واشن من کلم ترقت تو آئی نہیں. میری آنکھ نے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ میری آنکھ نے نہیں دیکھا, کوئی ہے صحیح لیکن میں نے نہیں دیکھا. اگلے جملے میں فرماتے ہیں نہیں وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, کسی ماں نے جنا ہی نہیں, کسی ماں نے جنا ہی. اماں آمنہ پہلے تو خوش ہوتی ہیں پھر رونے لگتی ہیں. آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کہتی ہیں روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے, کاش اس کا بابا زندہ ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لے کے آتے. باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں, اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو, الم یجد کا یتیما فآوا, الم یجد کا یتیما فآوا. فآوا آمنہ اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے, تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے. اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے, تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے. تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے, تو میری نسبت سے دیکھ اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے, اسے میں نے سیاح لامکاں بنانا ہے, اسے میں نے صاحب قاب قوسین بنانا ہے. آمنہ الم یجد کا یتیما فآوا, عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے پتھر کے, کھلونے لاتے لوہے کے, کھلونے لاتے لکڑی کے, کھلونے لاتے مٹی کے. آمنہ یہ میرا محبوب ہے, اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا, میں چاند تاروں کو کھلونا بنا. اور اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اوپر دیکھ رہی ہوں تو چاند کبھی ادھر کو ہے, کبھی ادھر کو ہے, کبھی ادھر کو ہے. اللہ کیا ہو گیا آج چاند کو, کبھی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. جو نیچے دیکھا تو پنگوڑے میں حضور انگلی کا اشارہ یوں کرتے ہیں, وہ ادھر ہو جاتا ہے, ادھر کرتے ہیں وہ ادھر ہو جاتا. الم یجد کا یتیما فآوا. آمنہ پریشان کی ہوتی ہو؟ آمنہ کہتی ہے پریشان اس لیے ہوتی ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے. کیا ہوتا؟ سیر کو لے کے جاتے, باپ اپنے بچوں کو سیر کو لے کے جاتے ہیں, مختلف پارکوں میں جاتے ہیں, کبھی کسی علاقے میں جاتے ہیں. اللہ آواز دیتے آمنہ نا پریشان نہ ہونا, الم یجد کا یتیما فآوا. فآوا آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں, سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر, سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی بازار میں. آمنہ یہ میرا محبوب ہے, اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے. جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا. آقا تو امیر حرم, میں فقیر عجم, تیرے گن اور یہ لب, میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. آپ کو پنجابی آتی نہیں, پیر سید میر علی شاہ گولڑوی او کہندے نے کتھے مہرے علی,
کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی کتھے میرے علی تو کجا من کجا تو کجا من کجا کتھے میرے علی کتھے اور میاں محمد بخش جنہ سیف الملوک دا کلام لکھیا انہاں دا نام سی محمد پنجابی دے شاعر او کہندے نے میں محمد ٹھگو لوکو میں محمد چور میں محمد ٹھگو لوکو میں محمد چور جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو آقا تو امیر ہے کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے کوئی اب توجہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں آپ نے بالکل نہیں بولنا توجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس کون انس انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی آگئے دوست آگئے دسترخوان بچھایا تو دیکھا دسترخوان گندا ہے جلدی سے اٹھا لیا سین میں تندور تھا تندور میں آگ تھی اس میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا جھاڑا رکھا صاف ہے حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں آگ کچھ نہیں کہتی میں نے آج تک ویسے کوئی واقعہ نہیں سنایا کوئی بات نہیں سنائی جب تک اس میں سے کوئی پیغام نہ دوں حضرت ابراہیم نے تقابل نہیں پیش کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تقابل سے میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں آگ کچھ نہیں کہتی بہت بڑا معجزہ حضرت ابراہیم کا لیکن ادھر دیکھیے دسترخوان گندا تھا حضرت انس نے تندور میں ڈال دیا تھوڑی دیر کے بعد نکالا جھاڑا بچھایا دسترخوان صاف ہے کھانا رکھا صحابہ کو کہا کھانا کھائیں دوست کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے پہلے یہ تو بتا کپڑا کہاں سے لیا تھا پہلے فن بتا فن کیا ہے میلا تھا تو نے آگ میں ڈالا صاف ہو گیا حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن کوئی بھی نہیں ہے کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس ہے فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے وہ دن ہے آج کا دن ہے کپڑا میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں آگ میل کو کھا جاتی ہے کپڑے کو کچھ نہیں کہتی پیارے آقا گھر میں تشریف لائے ام المومنین سید عائشہ روٹیاں بنا رہی تھی فرمایا عائشہ ایک پیڑا مجھے دو میں بھی روٹی بناؤں پیڑا اپنے ہاتھوں میں لیا نبوت کے ہاتھوں سے گھڑا روٹی بنائی تندور میں لگائی اندر تشریف لے گئے کافی دیر کے بعد آواز دی عائشہ کوئی مہمان آ گئے ہیں یا آٹا زیادہ آ گیا ابھی تک اندر نہیں آئی ہو روٹیاں بنا کر اما عائشہ وہیں سے جواب دیتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان روٹیاں وہی 2 ہیں 3 ہیں کھڑی اس لیے ہوں تندور پر جس روٹی کو آپ نے ہاتھ لگایا آگ اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی اس پہ ابھی تک پانی ٹپک رہا ہے ہائے 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 بڑے دوست میرے آئے ہوں گے میرے اپنے بھی اور اپنے بھی ناراض ہو گئے ہو ہاں کوشش میں نے کی ہے 13-14 سال ہو گئے مجھے سٹیج پر کوشش میں نے یہی کی ہے کہ جو دوریاں ہیں میں انہیں کسی طریقے سے ختم کر سکوں اس لیے بھی کوشش کی ہے کہ کسی کے کہنے پر یاد رکھیے صاحبان کسی کے کہنے پر اپنی قبر خراب نہ کریں اپنی عاقبت خراب نہ کریں توجہ رکھیے کہ میرا جملہ سنیے گا میں نے یہ معجزہ سنایا کیوں پیارے آقا کے ہاتھ لگے روٹی پہ آگ نے کچھ نہیں کہا پیارے آقا کے ہاتھ لگے کپڑے کو آگ نے کچھ نہیں کہا مجھے اپنے ذوق میں یوں کہنے دے آگ نے حیا کیا دست نبوت کا
آگ نے حیا کیا دست دستے نبوت کا، میں اپنی قبر اپنی آخرت سامنے رکھ کے تیری قبر اور آخرت سنوارنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آگ نے حیا کیا دستے نبوت کا، کپڑے کو کچھ نہیں کہا، روٹی کو کچھ نہیں کہا، ارے یہی دستے نبوت لگا ہے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو، عبد الرحمن کو۔ آگ جتنا ہی حیا کر لے، میں آپ کو گھر آ کے سمجھاتا ہوں۔ توجہ دوستو، توجہ، بھرپور توجہ۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے کوئی آقا؟ ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ قوم کو اعمال پہ لانا تھا، انہیں جھگڑوں میں بانٹ دیا۔ قوم کو اعمال پہ لانا تھا کہ حضور کی زندگی اپنائیے، حضور کی سیرت اپنائیے، انہیں ان جھگڑوں میں بانٹ دیا۔ نور ہیں یا بشر ہیں، عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، حاضر ہیں یا ناظر ہیں، یا ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے حضور کو اللہ کس انداز میں بھیجا؟ قرآن ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، وہاں سے جملے لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تیری زندگی کے ایک ایک لحظے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو نمونہ بنایا۔ تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک رات دن کے لیے، ہر گھڑی کے لیے میں نے اپنے محبوب کو نمونہ بنایا ہے۔ کوئی اس بات کی فکر نہیں کہ قوم حضور کی سیرت اپنا رہی ہے یا نہیں اپنا رہی۔ جہاں دیکھی اختلافی بات سے کوئی میرا پیٹ بھرتا ہے، وہ اختلافی بات ٹھوک دی وہاں پر۔ آقا تو امیر حرم، میں فقیر عجم، ساری کائنات کا امام بنا کے بھیجا۔ اب میں اتنے تھوڑے وقت میں زیادہ آپ کو زحمت دے نہیں سکتا، میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قول مبارک سے ایک قول پیش کر کے رخصت چاہنے والا ہوں۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ بلال حیدری پریشان ہو گئے، اور راستے میں حضرت قاری اطہر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جب تو کہتا ہے نا میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں تو اس کے بعد 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ قاری تیری بات سنیں گے، قاری صاحب تیری بات سنیں گے۔ ہو گیا نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تشریف فرمائے۔ صحابہ کی مجلس کیسی ہوگی وہ مجلس؟ کیسی ہوگی وہ مجلس؟ چاند جس طرح ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے، شمع جس طرح پروانوں کی جھرمٹ میں ہوتی، کیسی ہوگی وہ مجلس؟ پیارے آقا فرماتے ہیں توجہ، صحابہ میرے سینے میں 3 خواہشیں ہیں۔ توجہ، بھرپور توجہ ہے، میرے سینے میں 3 خواہش۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا مشن پھیلے۔ اور دوستو توجہ ہے، میرا مشن۔ دوسری خواہش، میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے۔ تیسری خواہش، میں شہید کر دیا جاؤں۔ پہلی، میرا مشن پھیلے۔ دوسری، میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے۔ تیسری خواہش، میں شہید کر دیا جاؤں۔ اب قاضی کے تخیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آئیے گا۔ اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی۔
کیا چاہیے بیٹا آپ کو؟ جی بلال صاحب چاہیے، لے جائیں۔ بلال ہوا آپ کا. میں نے کہا نا جو انتظامات ہو گئے مجھے بات کرنے دو۔ توجہ دوستو، اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی، ہر خواہش کے لیے ایک طبقہ چنا۔ ہر خواہش کے لیے ایک طبقہ چنا، مشن کے لیے صحابہ کو چنا۔ پہلی بات میرا مشن پھیلے، اس کے لیے صحابہ کو چنا۔ میرے گھر کی زندگی میری امت کے ہر گھر پہنچے، اس کے لیے ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری خواہش میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے حسن و حسین کو چنا۔ پہلی خواہش میرا مشن پھیلے، اس کے لیے رب نے صحابہ کو۔ میں نے نہیں چنا، اللہ کی قسم نہیں چنا، علماء نے نہیں چنا، رب کی قسم نہیں چنا، رب نے چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ پھر سے بولو، کس نے چنا ہے؟ کس نے چنا ہے؟ صحابہ کو کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پہلی بات کے لیے اللہ نے کسے چنا؟ نہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی اور طرف توجہ لے کے جائیں گے اور قاضی ہمیں زبردستی سنائے گا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو۔ مجھے یہاں پہ نا آنے کے لیے دعوت بلال حیدری صاحب نے دی۔ یوں کہتا ہوں، آج کے اس پروگرام کے لیے انہوں نے ایک خطیب چنا۔ توجہ ہے، ایک خطیب چنا۔ اب مجھ پہ کسی کو اعتراض ہونا کہ قاضی کیوں آیا، تو میں تو بولوں بات کی بات ہے، سب سے پہلے بلال بولے گا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ میں نے بلایا ہے۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ میں نے بلایا ہے، انتخاب میرا ہے۔ وہ کیوں بولے گا؟ اس لیے کہ مجھ پہ اعتراض، وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا کہ میرا انتخاب ہے، میرا چناؤ ہے، یہ اعتراض مجھ پر ہے کہ تو نے کیسا چنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو کسی کے کہنے پہ آ کے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ خدا را سمجھیے، اپنا ایمان بچائیے۔ کوئی بابا آ رہا ہو نا، میں کسی جوان کے پاس بیٹھا ہوا، بابا جی آ گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادب سے ملا، احترام سے ملا، اسے بٹھایا۔ میں نے کہا تیرا کچھ لگتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ادب سے کیوں ملا ہو؟ کہتا ہے میرے ابا فوت ہو گئے، ان کا یار تھا۔ میرے ابے کا تعلق والا ہے، ابے کے تعلق والے، ابے کے یار کا احترام ضروری ہے، اور نبی کا جو یار ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدا را مت خراب کیجئے اپنی قبر، اپنی آخرت، اپنی عاقبت مت تباہ کیجئے کسی کے کہنے پر۔ ایک بات سمجھ لیجئے، جب چنا رب نے ہے
آج میں اس کی اپنی عدالتوں میں ان کی فائلیں، اللہ فرما رہے میں راضی ہوں، لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہوں. میں کہوں نہیں، میرے پاس ابھی فائل کھلی ہے، میں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے ان کے بارے میں. تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ اللہ فرمائے میں ان سے راضی، میں ان سے، اور میں کہوں نہیں نہیں ابھی میں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں کیا کیا ہوا تھا. دوسری خواہش کے لیے اللہ نے ازواج مطہرات کو چنا. آج میں اپنی زندگی چھپاتا ہوں، گھر والوں کو کہتا ہوں باتیں باہر نہ جائیں. میں چاہتا ہوں باتیں باہر نہ جائیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے نا ہم گھر میں کیا ہیں. اور حضور فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو جو مجھ میں دیکھو باہر بتا دو. ہائے 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 کیا کہنے. ازواج تیسری خواہش، میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا. حسینی بولے، سارے نہ بولیں، صرف حسینی بولے، صرف حسینی بولے. اللہ نے حسن و حسین کو چنا. اللہ نے حسن و حسین کو، اللہ نے حسن و حسین کو، وہ جو آقا کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، چوتھی بیٹی، چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کے آنگن میں پیدا ہوئے. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زاہدہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. اصلی بولے، اصلی بولے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، اسی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہند تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا. یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. اللہ نے اس کے لیے حسن و حسین کو چنا. حسین، حسن، آل بیت. میں رات ایک میں نے جملہ عرض کیا، صحابہ در والے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ صحابہ در والے ہیں. جو آہستہ کہے گا وہ ہوگا. صحابہ در والے، صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں. کسی کے پروپیگنڈا میں آنے سے پہلے اتنی بات سوچ لیجئے گا، جو در والوں کا غلام ہو وہ گھر والوں کا باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو در والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ بھی معیار حق، اہل بیت بھی معیار ہے. بول بول سنی بول، اہل بیت بھی معیار ہے. اصلی سنی بول، اہل بیت بھی معیار ہے. مومن بول، اہل بیت بھی معیار ہے. حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی. حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے. اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے.
حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صدیق اکبر، شان میں آپ کی فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان علی المرتضی، سیاست امیر معافیہ، سیاست امیر حسین ایک دل نشی کا متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ بے شک تیرا حسین میرا حسین۔ میں اب آپ کی خدمت میں اگر ہوش ہے ٹھکانے تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآت کی غلطی نہیں نکالنی قاری نہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي کو نہیں جانے دینے۔ بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، برداشت کرو تھوڑی دیر۔ یہاں قریب میں ہو سکتا ہے واش روم ہو بھی نہیں، کہاں جاؤ گے؟ صبر کر، توجہ صاحبان توجہ تھوڑی سی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي اگر سب کی توجہ ہو تو میں ایک بات عرض کروں، سب کی۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج کی اس محفل میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ میں سب پھر دیکھو میں نام لے کے بلا رہا ہوں کہ محبت سے میری بات سنیے گا جو میں عرض کرنے چلا ہوں۔ اس کو اس طرح کا بندہ آپ کو کم ہی ملے گا جی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جملہ میں ہو سکتا ہے زیادہ اپنوں کو سنانے چلا ہوں۔ توجہ، قل محبوب کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ آیے مبارکہ مکی ہے، یہ آیے مبارکہ مکی ہے۔ حضرت حسین مدنی زندگی میں پیدا ہوئے، اس کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ یہ اس وجہ سے انہوں نے یہ بات سٹیج پر کہی کیونکہ ایک طرف سے حضرت حسین کی محبت کے لیے یہ آیے مبارکہ سٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ تو پھر بعض حضرات نے جواب دیا کہ یہ آیے مبارکہ مکی ہے، حضرت حسین اس کے بعد مدنی زندگی میں پیدا ہوئے، تو یہ آیے مبارکہ حضرت حسین کے لیے نشان نزول اور ہے۔ توجہ ہے؟ میں ان حضرات کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ یار خدا را کچھ باتیں آپ بھی جاننے دیا کرو۔ میری بات سن لیجئے گا،
فتووں سے مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، اور آج کل ہے بھی میڈیا کا دور، اور فتوے آج کل، ایک تو کبھی دور تھا کہ مفتی کو پیسے دینے پڑتے تھے، کو فتویٰ لینا پڑتا تھا، آج کل مفتی کہتا ہے فتویٰ بھی میں دوں گا، پیسے بھی تجھے میں دوں گا، تو میرے سے فتویٰ لے صحیح، میری سٹیمپ تے چل لے نا، یہ بھی مفتی ہے۔ توجہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي میں اگر آج کے نوجوان کو کہوں کہ یار والدین کا احترام کیا کر، قرآن کہتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہ کہو، تو مجھے آج کا نوجوان اگر جواب دے یہ آیت اس وقت کے جوانوں کے لیے تھی، مجھے آج کا جوان جواب دے میرے لیے آیت ہے ہی نہیں، اس کا شان نزول تو دیکھ، یہ اس وقت کے جوانوں کے لیے ہے۔ میں اگر آج کے جوانوں کو مخاطب ہو کے کہوں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو مجھے آج کے لوگ جواب دیں یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے بات تھی، تو تب پھر آپ کہیں گے قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اصلی بولیں ذرا محبت سے، قرآن قیامت تک کے لیے، جو اس وقت احکامات آئے تھے وہ اب بھی ہیں، ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے قرآن ضابطہ حیات تبھی تو ہے نا۔ میں نے مانا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مکی ہے، حضرت حسین بعد میں پیدا ہوئے، لیکن دوستو جب حسین کے بارے میں حضور یہ فرمائیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اگرچہ آئے مبارکہ پہلی ہے لیکن آئے مبارکہ قرابت کا حکم، قرابت والوں کے بارے میں محبت کا کہتی ہے، حسین آئے بعد میں ہیں لیکن حسین سے بڑھ کے کون قریبی ہے؟ اس لیے بعض باتیں آپ بھی جانے دیا کرو، حسین سے بڑھ کے کون قریبی ہے؟ آقا فرماتے ہیں حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ میں اس تفصیل میں اب نہیں جاتا کہ حسین آپ سے ہے، سمجھ آتی ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، آپ میں سے ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آپ پوتے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے، بیٹے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے، نواسے کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے، بیٹی کے بارے میں کہہ سکتے ہو مجھ سے ہے، لیکن کہہ کے دکھا نواسے کے بارے میں اس سے ہوں۔ محبت کی وہ معراج ہے جسے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، ارے مجھ سے سن تو میں اپنے ذوق میں کہوں، آقا فرماتے ہیں یوں سمجھ حسین محمد ہے، محمد حسین ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن اب ایک اور جملہ اسی آیے مبارکہ میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت تو زیادہ لے لیا میں نے لیکن کوئی بات نہیں، جب یوں ہوتا ہے تو پھر ہو ہی جاتا ہے۔ ابھی بھی 1 گھنٹہ لگے گا۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے اگر اجازت ہو تو، محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا، محبت نہیں فرمایا، حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ حسین سے مودت رکھ، آل بیت سے مودت رکھ، میرے قرابت داروں سے مودت رکھ۔ لغت اٹھائیے، قاموس اٹھائیے، محبت کسی کا حسن دیکھا، کمال دیکھا، جمال دیکھا، انگڑائی دل میں آئے، وہ دل ہی میں رہے تو محبت ہے۔
وہ دل ہی میں رہے حضرت تو محبت ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ خوش کے بندے کے لیے نہیں ہے مانا جو میں کرنا چلا. ہاں خوش کے بندے کے لیے نہیں. مجھے یہ بھی ابھی تک نہیں نہ پتا جی, ابھی تک میں اتنا زیادہ کراچی سے واقف نہیں ہوا کہ یہاں خوش کے کتنے ہیں. اپنی لہر کا آدمی. توجہ. سبحان اللہ بھائی. کسی کا حسن دیکھا, جمال دیکھا, کمال دیکھا. دوستو توجہ جوانو, حسن دیکھا, جمال دیکھا, کمال دیکھا, علم دیکھا, عمل دیکھا, سیرت دیکھی, کردار دیکھا, فن دیکھا, محبت آئی سینے میں, وہ سینے ہی میں رہے تو وہ ہے محبت. وہ سینے سے نکل کر تیرے عضو کے ایک ایک انگ سے ٹپکنے لگے تو اسے کہتے ہیں مودت. میں اپنے ذوق میں نے مانا کیا, وہ عضو کے جسم کے ایک ایک انگ سے ٹپکنے لگے تو اسے کہتے ہیں مودت. اسے کیا کہتے ہیں؟ مودت. جنہیں سمجھ آئے گی وہ تو لطف انشاءاللہ ساری رات اٹھائیں گے. مودت دل ہی میں رہے تو محبت, ایک ایک انگ سے ٹپکے تو اسے کہتے ہیں مودت. مودت مودت. تو نہ کہہ میں حسینی, تیرا وجود دیکھ کے لوگ کہیں یہ حسین ہے. چل بلند شاہ حسین, تو بلند شاہ حسین. تیرا ایک ایک انگ بتائے, تیرا زندگی کا ایک ایک رنگ بتائے, تیرے چلنے کا ایک ایک ڈھنگ بتائے, تیرا وجود بتائے کہ ہو تو حسینی, تیرا چلنا پھرنا بتائے کہ تو حسینی, تیرا اٹھنا بیٹھنا بتائے کہ تو حسینی, تیرا کھانا پینا بتائے کہ تو حسینی, تیری تجارت بتائے کہ تو حسینی, تیری معیشت بتائے کہ تو حسینی, تیری معاشرت بتائے کہ تو حسینی, تیرا لین دین بتائے کہ تو حسینی, تیرا قول بتائے کہ تو حسینی, تیری نماز بتائے کہ تو حسینی. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. پنجابی سمجھ آ جائے گی؟ پٹھان تو نہیں چوکے بیٹھے. حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من, حسین زندہ باد ہے حسین, حسین ہے سخی میرا, حسین میرا پیر ہے, حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے, حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من, حسین زندہ باد ہے, حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک, تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک, یزید با فساد ہے, حسین دا جہاد مان. حسین دا جہاد من, نہ بیس کر نہ بیس ہے, حسین ایک معیار ہے, حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. حسین دی حسین ہے, حسین سب رویداد من, ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میں دعوت فکر دے رہا ہوں. جس طرح اپنے باپ کے دوست کو سلام کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے, حضور کے دوستوں سے محبت رکھ, حضور کے رشتہ داروں سے محبت رکھ. کل قیامت کے دن تجھے نہ صحابہ کے سامنے شرمندگی ہو, نہ اہل بیت کے سامنے شرمندگی ہو. کسی کے کہنے پر اپنی آخرت اپنا عقیدہ خراب مت کیجئے. عقیدے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے, آقا کا فرمان ہے,
اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ بھی مان، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور وہ بھی مان جو وہ رسول کہہ رہا ہے۔ رب کی اطاعت بھی کر، رسول کی اطاعت بھی کر۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں پھر جب تو رسول میرے کی اطاعت کرے گا تو میری اطاعت تو اسی میں ہو جائے گی۔ اور رسول کی اطاعت کے لیے صحابہ بھی معیار حق، آل بیت بھی معیار حق۔ آج اس مجلس میں، خوبصورت مجلس میں، اپنے عقیدے کو امن دینے کے لیے، ملک کو امن دینے کے لیے، معاشرے کو امن دینے کے لیے تہیہ کر لیجئے، جو بھی فرقہ واریت پھیلائے گا اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بول بول، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ تجھے نہیں پتا تجھ سے غلط انداز میں کس طرح کام لے کر بیرونی قوتیں خوش ہوتی ہیں کہ یہ قوم تقسیم ہو جائے تو پھر ان پر حملہ کیا جائے۔ مودی یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کسے للکار رہا ہوں، وہ پاکستان کو للکارتا ہے، اور پاکستان کے مسلم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دے ان اپنے فروغی اختلافات کو، آ ایک پیج پہ اکٹھا ہو، رب کی توحید پہ ایمان رکھ، حضور کی ختم نبوت پہ ایمان رکھ، صحابہ اور اہل بیت کو حق مان، اولیاء اللہ کی اطاعت کر، پھر دیکھ مودی ہے یا ٹرمپ ہے، کوئی بھی اللہ انہیں ذلیل کر کے تیرے قدموں میں لے کے آئے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ پاکستانیوں کو سلامت رکھے، اللہ کرے انشاءاللہ ایک مدینہ اور ایک پاکستان، یہ دو ملک ہیں جن کی بنیاد کلمہ اسلام ہے، اور بنیاد مضبوط ہے۔ آپ کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہو تو کہتے ہو بلڈنگ اتنی مضبوط ہے، اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ پاکستان اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، مدینہ دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، اس لیے کہ مدینہ کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے، پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ جو آنکھ مدینہ کی جانب اٹھے گا یہ مسلمان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، جو آنکھ پاکستان کی جانب آئے گا یہ مسلمان تمام فروغی اختلافات کو بھلا کر انشاءاللہ پاکستان کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے۔ پاکستان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم افرط کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جائدنی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت بھارت جو پاکستان کی جانب نگاہیں للچائی ہوئی لے کے کشمیر کی جانب بیٹھا ہے، یا اللہ اسے تباہ و برباد فرما۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم خرق بنیانہم، اللہم زلزل اقدامہم وانزل بہی باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اغفر ذنوبنا ومعایوبنا وعدد عیوننا وقلنا معینا وظہیرا وقض حاجاتنا واشف آہاتنا واستر عوراتنا وکفا بنا قریبا علیما خبیرا مجیبا۔ یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود بنا دے۔ یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ادارے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پاک فوج کی سیکورٹی اداروں کی ان کی بھی حفاظت فرما، جو ادارے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، مدارس کی، علماء کی، طلباء کی، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے جن کی عزیز و قارب رشتہ دار والدین ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔